محمد وَإِذَا عَرَفْتَ الْفَاعِلَ فَاعْلَمْ أَنَّ لَهُ أَحْكَامًا، فاعل کو آپ نے جان لیا تو اب فاعل کے کیا احکام ہیں۔ پہلا جو اس کا حکم ہے وہ ابن شام کہتے ہیں کہ تعریف سے واضح ہو چکا ہے کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان لا یتأخر عاملہ عنہ، کہ اس کا عامل اس فاعل سے مؤخر نہ ہو۔ وہاں پہ مقدم کا لفظ استعمال کیا جس نے ہمیں بہت زیادہ مشکل میں ڈالا، یہاں پہ مؤخر کا لفظ آ گیا کہ اس کا جو عامل ہے وہ مؤخر نہ ہو، یعنی پہلے عامل ہو اور پھر بعد میں کیا ہو، فاعل ہو۔ مفعول میں یہ قانون چل سکتا ہے، مفعول میں کیا ہوتا ہے کہ مفعول مقدم بھی ہو جاتے ہیں نا، عامل بعد میں چلا جائے، عامل یعنی مؤخر ہو جائے اور مفعول پہلے آ جائے، لیکن فاعل میں ایسا نہیں چل سکتا۔ ان لا یتأخر عاملہ یعنی عامل الفاعل عنہ عن الفاعل، فاعل کا عامل اس سے مؤخر نہیں ہو سکتا، ہمیشہ عامل مقدم رہے گا اور فاعل کیا رہے گا، مؤخر رہے گا۔ فلا یجوز فی نحو قام اخواک، قام اخواک میں جیسی مثالوں میں یہ جائز نہیں ہوگا کہ آپ کہیں اخواک قام، ٹھیک ہے جی۔ وقد تضمن ذالک، اور اسی حکم کو متضمن ہے الحد، وہ تعریف کہ الذی ذکرناہ، جس کو ہم نے ذکر کیا۔ اچھا، وَإِنَّمَا يُقَالُ أَخْوَاكَ قَامَ، اخواک قامہ کہا جاتا ہے لیکن اخواک قامہ نہیں کہا جاتا۔ دونوں میں کیا فرق ہے کہ جو پہلی مثال ہے اس میں قامہ جو ہے واحد کا صیغہ ہے، دوسرے میں جو قامہ ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ یہ پیچھے بحث گزری ہے مبتدا خبر میں کہ خبر کے اندر جو ضمیر ہے وہ مبتدا کے مطابق ہوتی ہے، تو پہلے والا جملہ جو ہے وہ غلط کہلائے گا نحوی اعتبار سے، دوسرا کیا ہے صحیح کہلائے گا، لیکن دوسرے میں کیا ہو جائے گا فَيَكُونُ أَخْوَاكَ مُبْتَدًا، اخواک کا مبتدا ہوگا، وَمَا بَعْدَهُ فِعْلٌ وَفَاعِلٌ، اور اس کے بعد جو قامہ ہے یہ فعل ہے اور الف جو اس کے اندر ہے وہ اس کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے وہ فاعل ہے، اور یہ پورا جملہ کیا ہو جائے گا، مبتدا کے لیے خبر ہو جائے گا۔ الثانی، دوسرا حکم کیا ہے کہ ان لا یلحق عاملہ علامت تثنیۃ ولا جمع، کہ اس کا جو عامل ہوگا اس کے ساتھ تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہیں لگے گی۔ یعنی فاعل کا عامل کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اس کا عامل کیا ہوتا ہے جی، تثنیہ اور جمع ہوتی نہیں ہے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے، مفرد ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے۔ فلا یقال، پس یوں نہیں کہا جائے گا قاما اخواکا، اخواکا تثنیہ ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اخن کی جو تثنیہ جو ہے وہ کیا آتی ہے، اخوان، اخوان جمع ہے، اخوان جو ہے وہ اس کی کیا ہے، اخوان، خا کے اوپر کیا ہے، فتح کے ساتھ، تو اخوان اور اخوان میں کیا ہے، فرق ہے، اخوان تثنیہ ہے اور اخوان کیا ہے، جمع ہے۔ تو اخوا کا میں نون گر جاتی ہے کیونکہ مضاف ہو رہا ہے، تو فاعل ہمارے پاس تثنیہ ہے لیکن اس کے باوجود فعل کو ہم تثنیہ نہیں لا سکتے۔ اگلی مثال قاموا اخوتک، اخوہ جو ہے وہ جمع ہے تو قاموا کو بھی جمع لیں تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ ولا، اور اسی طریقے سے قمنا نسوتک، نسوہ جو ہے یہ جمع ہے اور قمنا کیا ہے، یہ بھی جمع لے آئے ہیں۔ بل یقال فی الجمیع، بلکہ تمام مثالوں میں قامہ کہا جائے گا بالافراد، مفرد رہے گا۔ کما یقال قام اخوک، جیسا کہ اگر فاعل مفرد تھا تو قامہ میں یہ قامہ کیا رہتا تھا، مفرد رہتا تھا، تو اسی طریقے سے یہ بھی رہے گا۔ اچھا، مصنف کہتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہ ھذا هو الاکثر، یہ اکثر ہے، یعنی جو عرب کے ہم نے کلام کو پڑھا، کلام جاہلیت اور باقی جگہوں پہ جو ان کے مختلف لہجے تھے، ہمیں اکثر طور پہ یہی بات نظر آئی کہ فاعل تثنیہ ہوتا ہے، جمع ہوتا ہے، لیکن فعل جو اس کا ہوتا ہے وہ ہمیشہ واحد اور مفرد ہوتا ہے، یہ اکثر ہے۔ لیکن ومن العرب، لیکن عرب کے کچھ قبیلے ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من یلحق هذه العلامات، من یلحق هذه العلامات بالعامل، کہ جو ان علامات کو عامل کے ساتھ لگا دیتے ہیں، فعلاً کانا، چاہے وہ عامل فعل ہو، اسے یعنی وہ فاعل کے مطابق بنا دیتے ہیں۔ کقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے رسول خدا کی یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی جاتی ہے، اور عرب اس کو کیسے کچھ نقل کرتے ہیں، یوں نقل کرتے ہیں کہ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار۔ تعاقب کیا ہوتا ہے، ایک کے بعد دیگرے آنا، ایک کے بعد دوسرا، ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارے پاس روایت بھی ہے کہ نماز فجر کا جو اول ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے وہ
فرشتوں کی شفٹ چینج ہونی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جب چینج ہوتی ہے تو فجر کے ٹائم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں چاروں، ٹھیک ہے، 2 ادھر والے 2 ادھر والے ڈبل ہو جاتے ہیں چاروں۔ اب جب فجر کے اول ٹائم پہ بندہ جب نماز پڑھے گا نا تو وہ ڈبل جو ہے وہ لکھا جائے گا اس کا نظام، ٹھیک ہے، اور اسی ٹائم پہ کوئی گناہ کرے گا تو وہ بھی خیر ڈبل لکھا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں جو فجر کے اول کا ٹائم ہے اس میں جو نماز پڑھتے ہیں، جو اکثر تو آپ کو نصیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، سکن میں اگر قانون ہو تو پھر چل جاتا ہے، وگرنہ آخری 10-15 منٹ چل رہے ہیں، تو اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے پھر ڈبل کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ رات والے فرشتے جاتے ہیں تو پھر دن والے کیا دوبارہ آ جاتے ہیں، تو وہ جانے کا ٹائم وہ فجر کا ٹائم ہوتا ہے۔ اچھا، شاہد مثال نحوی طور پہ کیا ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ جمع آئی ہے، تو اس کے شروع میں جو عامل فعل ہے اس کو کیا ہونا چاہیے تھا؟ واحد ہونا چاہیے تھا، یتعاقبوا، لیکن عربوں کی یہ حدیث اس طرح سے ہمیں ملتی ہے کہ یتعاقبون کیا پڑھا گیا ہے، لیکن یہ کم ہے، اکثر ایسا نہیں ہے۔ اچھا، یہ کب کس کی مثال تھی کہ جب عامل کیا تھا آپ کے پاس جی؟ فعل تھا۔ اب بھی دوسری مثال ہے کہ او اسمن یعنی عامل کیا ہو؟ اسم ہو۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ مؤول بالفعل، عامل اسم ہوتا ہے لیکن فعل کی تعویل میں چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بھی کیا اللہ کے رسول کی یہ حدیث نقل جو ہے وہ عرب کرتے ہیں کہ آپ نے یہ جملہ کہا تھا مخرجیہ ہم میں جو یا جو ہے نا اس کو مشدد کر کے نقل کرتے ہیں، اصل میں لفظ کیا ہے؟ مخرجون ہے نا، اخرج یخرج سے مخرجون نکالنے والا، تو مخرجون وہ لوگ نکالنے والے ہیں، مخرجون کے بعد آپ یا لگیں، مخرجون یا، ٹھیک ہے، تو اب مخرجون جب مضاف ہوگا یا کی طرف تو قانون کیا ہے کہ نون کیا گر جائے گی، تو مخرجو یا ہو گیا نا، مخرجو یا، واو اور یا اکٹھے ہو گئے تو واو کو یا میں تبدیل کر کے ادغام کر دیں گے تو مخرجو یا ہو جائے گا نا، تو اس کی پر ضمہ کیا ہے؟ ثقیل ہے تو اسے کیا دے دیں گے؟ یا کی مناسبت سے کسرہ دے دیں گے تو یہ مخرجیہ ہو جائے گا۔ تو اصل پھر کہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پہ یہ جمع ہے؟ یہ یا کے مشدد ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اگر یہ واحد ہوتا تو سیدھا سیدھا کیا ہوتا؟ مخرجی ہوتا نا، مخرجن کو آپ مضاف کریں یا کی طرف تو مخرجی ہو جائے گا، جیسے کتابی قلمی ہے۔ لیکن ابن شام کہتے ہیں کہ بعض عربوں نے اس حدیث کو جو یا ہے نا اس کو مشدد کر کے پڑھا ہے، جو نسخے تک کچھ پہنچے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ مخرجیہ لکھا ہوا ہے، مخرجی نہیں لکھا ہوا، ہو سکتا ہے کسی ناسخ کی غلطی ہوگی اس میں شد ڈال دی ہو۔ بہرحال ان کے مطابق جو ہے وہ مخرجیہ جو ہے وہ اس میں یا کو پڑھا گیا، تو یہ پھر دلیل ہو جائے گی کس بات کی کہ مخرجیہ جو تو تھا عامل وہ جمع آ گیا، اور آگے فاعل کیا ہے؟ ہم میں، وہ بھی کیا ہے؟ جمع ہے، جبکہ قانون کیا ہے کہ فاعل جمع ہوتا رہے، اس کا جو عامل ہے وہ واحد رہتا ہے، تو وہ ٹوٹ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، قال ذالک یعنی اللہ کے رسول نے یہ جملہ کب کہا تھا کہ لما قال لہو ورقۃ بن نوفل، کہ جب ورقہ بن نوفل نے رسول خدا سے یہ جملہ کہا کہ وددت ان اکون معک اذ یخرجک قومک، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ او مخرجیہ ہم، کہ کیا وہ جو ہے وہ مجھے نکالے گی، ٹھیک ہے۔ والاصل اصل ابن شام کہتے ہیں کہ مخرجو یا ہم تھا، واو کو یا میں تبدیل کیا، پھر جو ہے وہ یا کا یا میں ادغام ہو گیا، اور وہ ساری تفصیل جو ہم نے بیان کی ہے۔ والاکثر، جبکہ یہی جو دو روایتیں ہیں نا ان کو اکثر عرب کیسے پڑھتے ہیں؟ والاکثر و یقال، اور اکثر کے مطابق یوں ہے کہ ان کو یوں پڑھنا چاہیے یتعاقب فیہم ملائکۃ، اور آگے کیا ہے؟ مخرجیہم میں کیا ہو جائے گا؟ بتخفیف یا جو ہے وہ مشدد نہیں رہے گی۔ اچھا، یہ دوسرا حکم ہو گیا کہ فعل اور جو فاعل کا جو عامل ہے، چاہے وہ فعل ہو یا اسم مؤول بالفعل ہو، وہ واحد رہے گا۔ تیسرا کیا ہے کہ انہ اذا کان مؤنثا کان یعنی کان الفاعل، کہ جب فاعل ہمارے پاس مؤنث ہوگا تو لاحق عاملہ تا التانیث ساکنہ، تو اس کے عامل کے ساتھ لگ جائے گی تاء تانیث ساکنہ، لیکن وہ کب لگے گی؟ تاء تانیث ساکنہ کہ ان کان فعلا ماضیا، کیونکہ تاء تانیث ساکنہ کہاں پہ لگتی ہے؟ فعل ماضی کے ساتھ لگتی ہے، فعل مضارع کے ساتھ تو نہیں لگتی نا تاء تانیث ساکنہ۔ اول متحرکہ، یا جو ہے وہ تاء تانیث متحرکہ لگتی ہے، وہ کب لگتی ہے؟ کہ ان کان وصفاً، کہ اگر وہ عامل کیا ہو جی؟ وصف ہو، جیسے قامت ہندن کہیں گے اور زیدن قائمۃ امہ، تو کیا ہے؟ قائمہ کا فاعل واقع ہو رہا ہے تو قائم نہیں کہیں گے، قائمۃ کہیں گے۔
اچھا یہ دونوں مثالیں دیکھیں مؤنث حقیقی کی دی ہیں انہوں نے، تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ تفصیلات ہیں. تائے تانیث لگانے کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں ثم تارتن یکون الحاق تاء جائزا و تارتن یکون واجبا. کبھی تائے تانیث کا لگانا جائز ہوتا ہے اور کبھی تائے تانیث کا لگانا واجب ہوتا ہے. جائز کے ہمارے پاس 4 جو ہے وہ مقامات ہیں. پہلا مقام ان یکون المؤنث اسما ظاہرا، کہ مؤنث کیا ہو، یعنی ان یکون المؤنث، وہ جو مؤنث فاعل تھا وہ مؤنث فاعل کیا ہو، اس میں ظاہر ہو. اس میں ظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ضمیر نہ ہو. ٹھیک ہے جی، ضمیر مستتر نہ ہو، اس میں ظاہر ہو، اور مجازیت تانیث سے، اور وہ مؤنث حقیقی نہ ہو، مؤنث مجازی ہو. مؤنث مجازی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وَنَعْنِ بِهِ مَا لَا فَرْجَ لَهُ. مؤنث مجازی کو کیا کہتے ہیں؟ کہ جس کی کوئی شرمگاہ ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی انسانوں اور جانوروں وغیرہ سے کیا ہے؟ ہٹ کے، انسانوں جانوروں سے ہٹ کے. اسے کیا کہتے ہیں؟ حیوانات سے ہٹ کے. نباتات اور جمادات ساری اس کے اندر کیا آ جاتی ہیں. تقول ہو، آپ کہتے ہیں کہ طلعت الشمس اور طلع الشمس، یہ دونوں کہہ سکتے ہیں، جائز ہے. والاول ارجح، اور اس میں سے جو اول ہے وہ ارجح ہے. طلع الشمس، طلعت الشمس. قرآن مجید میں جو ہے وہ 2 طرح کی آیات آئی ہیں، کبھی تا لگی ہے کبھی نہیں لگی. پہلی آیت جس میں تا لگی ہے قد جاءتکم موعظۃ، موعظۃ جو ہے وہ مؤنث مجازی ہے اور جاءت کے ساتھ کیا ہے؟ تا لگی ہوئی ہے. دوسری آیت میں قد جاءکم بینۃ، بینۃ کیا ہے؟ مؤنث مجازی اور جاء کے ساتھ تا نہیں لگی ہوئی. تو قرآن میں بھی کیا ہے؟ دونوں صورتیں آ چکی ہیں. اچھا یہ پہلا مورد ہو گیا کہ مؤنث مجازی کے ساتھ تا کا لگانا اور نہ لگانا دونوں جائز ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ ان یکون المؤنث اسما ظاہرا حقیقی تانیث سے، کہ مؤنث کیا ہو جی؟ حقیقی تانیث سے، مؤنث حقیقی ہے، مؤنث حقیقی ہو، اور ساتھ ساتھ کیا ہو جی؟ اس میں ظاہر بھی ہو، اس میں ظاہر والی بات رہے گی. اور ساتھ ایک اور بات کیا ہونی چاہیے کہ وَهُوَ مُنْفَصِلٌ مِنَ الْعَامِلِ بِغَيْرِ اللَّهِ، کہ وہ عامل سے جدا ہو، عامل اور جو معمول ہے، یعنی عامل اور جو فاعل ہے اس کے درمیان فاصلہ آ چکا ہو، لیکن وہ فاصلہ کیا ہو؟ اللہ والا نہ ہو، بغیر اللہ کے علاوہ کوئی اور فاصلہ ہو. وذالک کا قول کا، جیسے یہ مثال ہے حضرت القاضیہ امرأۃ، تو اب یہاں پہ قاضیہ مفعول مقدم ہو گیا نا، امرأۃ فاعل ہے، تو حضرت کو کیا کہتے ہیں؟ عامل کہتے ہیں نا. حضرت ہمارے پاس عامل ہو گیا اور اس کا جو فاعل ہے وہ امرأۃ ہے، درمیان میں فاصلہ کس کا آ گیا؟ قاضی صاحب کا آ گیا. تو پھر یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ دونوں آپشن جائز ہیں، تا کا لگانا اور نہ لگانا. یعنی اسی مثال میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضر القاضیہ امرأۃ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. والاول افصح، جو پہلا ہے حضرت القاضیہ امرأۃ، یہ زیادہ کیا افصح ہے، زیادہ کیا فصیح ہے. تیسرا مقام کیا ہے کہ یکون العامل نعمہ اور بئسا، کہ عامل جو ہے وہ نعمہ اور بئسا ہو، تو وہاں پر بھی دونوں چلتے ہیں چاہے مؤنث حقیقی ہو. ٹھیک ہے جی، جیسے نعمت المرأۃ ہند، یا اسی کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نعم المرأۃ ہند. ٹھیک ہے جی. چوتھا جو مقام ہے کہ یکون الفاعل جمعاً، کہ فاعل جب آپ کے پاس جمع آ جائے گروہ کی شکل میں ہو، تو وہاں پہ فعل اور جو عامل ہے وہ تو واحد ہی رہے گا نا. جب واحد رہے گا تو علامت تسنیہ لگائیں گے، علامت تانیث لگائیں گے یا نہیں لگیں گے؟ یہاں پہ کیا ملتا ہے؟ دونوں اختیار ملتے ہیں. زید کی جمع جو ہے انہوں نے بنائی ہوئی ہے زیود یا زیود. جاء الزیود یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جاءت الزیود یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ہند کی جمع ہنود بنائی ہوئی ہے، جاءت الہنود اور جاء الہنود. فمن انث، جس نے مؤنث پڑھا یعنی جاءت پڑھا زیود میں اور ہنود میں، فعلی معنی الجماع، اس نے جو ہے وہ جماعت کے معنی کو کیا ہے؟ مقدر رکھا، یعنی جاءت جماعت الزیود. ومن ذکر، اور جس نے مذکر پڑھا تو فعلی معنی الجمع، اس نے کیا ہے؟ جمع کے معنی کو مقدر رکھا کہ جاء جمع الزیود، یوں کر کے کہا. ویستثنی من ذالک، ابھی ہم نے کہا نا کہ جمع ہو، تو اس جمع سے استثناء کیا گیا ہے جمع تصحیح، 2 تصحیح جمع کو، جمع سالم جمع تصحیح.
مؤنث کی ہند کی جمع سالم کیا بنے گی؟ ہندات. اور ہنود کیا ہے؟ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. تو زید کی جو ہے وہ جمع سالم کیا بنے گی؟ زیدون بنے گی. اور زیود کیا ہے جی؟ یہ مکسر ہو گیا. تو مکسر میں تو یہ قانون رہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ تاء تانیث لگائیں یا نہ لگائیں. لیکن اگر جمع سالم ہو تو فإنه يحكم لهما بحکم مفردیہما. تو وہاں پہ جو ان دونوں کے لیے حکم لگتا ہے وہ ان کے مفرد والا حکم لگتا ہے. مفرد میں کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ مؤنث ہے تو مفرد میں کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کی ضمیر لگتی ہے کب؟ اگر وہ مؤنث حقیقی ہو. ٹھیک ہے. فتقول جاءت الہندات. آپ ہندات میں جاءت کہہ سکتے ہیں، جاء نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. حکم وہی مفرد والا چل رہا ہے. کما تفعل فی جاءت ہندن. جیسے مفرد جاءت ہندن میں آپ جاءت ہی کہہ سکتے تھے، جا نہیں کہہ سکتے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے. زیدون میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قام الزیدون بترک تا. اس میں تا کو کیا ترک کر دیں گے. کما تفعل فی قام زیدن. قام زیدن بھی آپ تا لگا سکتے تھے نہیں لگا سکتے تھے؟ نہیں لگا سکتے تھے. تو یہاں پر بھی کیا آپ تا نہیں لگا سکتے. تو یہ ہمارے پاس 4 موارد ہو گئے. کس کے جی؟ کس کے ہیں کہ تا جو ہے وہ لگانا جائز ہے. اور آگے جو موارد ابھی چل رہے ہیں کہ تا کا لگانا واجب کہاں پہ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.